الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مبارک مجمع میں تھوڑی دیر دین کی نسبت سے دین کی فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہماری ساری فکروں میں سب سے بڑی فکر دین کی ہے، اس لیے کہ دین ہماری کامیابی کے لیے بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، ان سارے انسانوں کی کامیابی دین کے اندر رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ ایسے تو ہم پر اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ بارش کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ انسان پر اللہ کی نعمتیں برستی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ انگنت نعمتیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی یہ بھی ہمارے اوپر نعمت ہے۔ ہمارا یہاں آرام سے بیٹھا رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ ہمیں کچھ بیماری دیتا، کچھ پریشانی دیتا تو پھر ہم یہاں نہ بیٹھتے بلکہ ہاسپٹلوں میں رہتے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جان بچی لاکھوں پائے، جان سلامت ہے تو آدمی دنیا بھی کما سکتا ہے، آخرت بھی کما سکتا ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے میرے اور آپ پر یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ انسان بنا دیتا، مسلمان نہ بناتا تو پھر اس وقت بھی ہم نقصان میں رہتے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں لیکن اللہ نے ان کو انسان تو بنایا، مسلمان نہیں بنایا، تو دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو وہ آرام سے رہیں گے، لیکن مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی، اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی،
آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد تیسری نعمت اللہ کی ہم پر یہ، اللہ نے انسان بھی بنایا، اللہ نے مسلمان بھی بنایا، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کا مقام سارے نبیوں سے بڑا ہوا ہے، جسے سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام، ہمارے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی۔ اگر اللہ چاہتا تو دوسری امت میں بھی پیدا فرما سکتا، لیکن دوسری امتوں کا مقام اتنا نہیں ہے جتنا اس امت کا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی، میری امت جائے گی۔ اس امت کا مقام ذرا ہم پہچانیں، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس امت میں پیدا ہونا یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم نے مانگنا نہیں ہے کہ امام الانبیاء کی امت میں ہمیں پیدا فرما، اللہ نے ہمیں چاہ کر کے پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے ہمیں سلیکٹ کر لیا ہے۔ اور جس آدمی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، جس آدمی کو چن لیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آدمی سے کچھ کام لینا ہے۔ کسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ جسے کچھ کام لینا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو چنا نہیں جاتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا۔ کیوں چنا؟ کچھ کام لینے کے لیے، کچھ کام لینے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کیوں اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کام دے کے اللہ نے ہمیں بھیجا؟ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں آ کر؟ اس 60-70 سال کی زندگی اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ یہ مختصر سی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہ 60 سال کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس 60 سال کی زندگی سے ہم جنت بھی کما سکتے ہیں، ہم جہنم بھی کما سکتے ہیں۔ اگر یہ زندگی صحیح راستے پہ لگ گئی، اللہ کا شکر، اسی 60 سال کی زندگی سے ہمیں جنت ملے گی۔ خدا نخواستہ اگر اس زندگی کو ہم نے غلط راستے پہ لگایا تو ہمارا ایک ایک قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، جہنم کے عذاب کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمان آج اپنے ایک ایک عمل سے جہنم کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے، نماز کو چھوڑنا جہنم کے عذاب کو دعوت دینا ہے، نماز کو چھوڑنا اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہے، نماز کا چھوڑنا اللہ کی لعنت کو اپنی زندگی میں برسانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو قیمت سمجھیں، اپنی زندگی کی قدر کریں۔ یہ زندگی ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں تماشا کرنے نہیں آئے، یہاں کسی کا تماشا دیکھنے بھی نہیں آئے، یہاں ہم اپنی آخرت بنانے آئے ہیں، اپنی جنت بنانے آئے ہیں، اپنی قبر بنانے آئے ہیں۔ اس کی فکر ہماری زندگی میں آنا
یہ بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، نہ اسے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم، نہ دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد معلوم، نہ دنیا سے جانے کے بعد کیا کرنا ہے نہ اس کی فکر۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ کیسے گزر رہی ہے ہماری زندگی؟ آج ہم لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو آج کون سا دن ہے معلوم نہیں، کون سا مہینہ ہے معلوم نہیں، کون سا سال ہے معلوم نہیں۔ اتنی غفلت، اتنی غفلت، اتنی غفلت۔ میرے بھائیوں، غفلت ایمان والوں کے لیے نقصان ہے، داعی کے لیے بے فکری موت ہے۔ مسلمان جب غافل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی خیر نہیں۔ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، اللہ نے جو نعمتیں دیا اس کا صحیح استعمال کریں، جو ایمان دیا ہم اس ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ ایمان کی دولت بہت قیمتی۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ MLA کی سیٹ بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ کوشش کریں حکومت سارے ہندوستان پہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کوشش کریں کروڑ پتی آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ کوشش کریں اپنی محنت سے آپ لاکھوں روپے کی جائیداد خرید سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا میں ہر چیز ملے گی، ایمان کا سودا نہیں ہے دنیا میں۔ آپ 1 کروڑ نہیں 100 کروڑ روپے کسی کو دے دو، دنیا میں آپ کو 100 کروڑ روپے سے بھی ایمان نہیں ملتا۔ یہ ایمان اللہ کا دین ہے، جسے ملا مل گیا، اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو ایمان نہیں دے سکتا، کوئی آدمی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اب ایسی زندگی گزاریں کہ ہم ساری زندگی مسلمان بن کر کے رہیں، ہمیں دیکھ کر کے دنیا کہے کہ یہ مسلمان ہے، ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے کہے یہ مسلمان کا چہرہ ہے، ہمارے کاروبار کو دیکھ کر کے کہے یہ مسلمان کا کاروبار ہے، ہمارے لین دین کو دیکھ کر کے کہے دنیا یہ مسلمان کا لین دین ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کھل کر کے بات کہتا ہوں، آج مسلمان کا حال ایسا ہوا کوئی دیکھ کر پہچان نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ کس کا غلام ہے تو؟ کس کا غلام ہے؟ اس مصطفیٰ کا غلام ہے جس مصطفیٰ نے تجھ تک ایمان پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا، گھر میں 2 مہینے کے فاقے، فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار، اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی، گھر کا حال ایسا ہے کہ چولہا نہیں جل رہا، اپنی بیٹیوں کا فاقہ برداشت کیا ہمارے نبی نے، خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہمارے نبی نے، بھوک برداشت کیا، فقر و فاقہ برداشت کیا، مصیبتوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، لیکن میری امت جہنم سے نکل کر جنت میں چلی جائے اس کی فکر میں ایک ایک رات سجدے میں گزارا کہ کیسے میرا امتی جہنم سے بچ جائے، کیسے میرا امتی جہنم سے بچ جائے۔ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی فکر نہیں کیا جتنی فکر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ ہمارے لیے فکر کیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں بھائی کہ ہماری فکر ہمارے ماں باپ نے اتنا نہیں کیا، ہماری فکر ہمارے خاندان والوں نے اتنا نہیں کیا، ہماری فکر ہمارے رشتہ داروں نے اتنا نہیں کیا، ہماری فکر ہمارے قبیلے والوں نے اتنا نہیں کیا جتنی فکر ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا ہے۔
کیا سلا دیا ہم نے ہمارے نبی کو، جو مصطفیٰ ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائے اور آج کا اس کی امت کا نوجوان اپنے نبی کا کلمہ نہیں جانتا۔ جاؤ قریوں میں گشت کرو، ملاقات کرو، نوجوانوں کو پکڑو، ایک ایک نوجوان سے بات کر کے پوچھو، بھائی جس مصطفیٰ کی امت میں تو پیدا ہوا، جس مصطفیٰ کا تو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے، جس مصطفیٰ کا تو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، جس مصطفیٰ کا تو اپنے آپ کو دیوانہ کہتا ہے، بتا اس مصطفیٰ کے کلمہ کیا ہے؟ بتا اس مصطفیٰ کا نام کیا ہے؟ بتا اس مصطفیٰ کی عمر کتنی تھی؟ بتا اس مصطفیٰ پیدا ہونے کی جگہ کون سی تھی؟ بتا اس مصطفیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ اس مصطفیٰ کے والدہ کا نام کیا تھا؟ اس مصطفیٰ کے خاندان کا نام کیا تھا؟ کون جانتا ہے؟ جانتا ہے؟ آج کا نوجوان ایک ایک کرکٹ پلیئر کی ہسٹری پوچھو، ساری ہسٹری گنا دے گا، لیکن اپنے مصطفیٰ کی ہسٹری نہیں گنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی اس کرکٹ پلیئر کو نمونہ بنا کے گزر رہی ہے، اس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا نمونہ بنایا، اس کے چہرے کو اپنا چہرہ بنایا، اس کے لباس کو اپنا لباس بنایا۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوان، اس کرکٹ پلیئر نے تجھے کیا دیا؟ تجھے کیا دیا اس کرکٹ پلیئر نے؟ کیوں اس کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بناتا؟ کیوں اس کے لباس کی طرح اپنا لباس بناتا؟ کیوں تجھے اپنے مصطفیٰ کا چہرہ پسند نہیں؟ کیوں تجھے اپنے مصطفیٰ کا لباس پسند نہیں؟ کیوں تجھے اپنے مصطفیٰ کے کھانے کا طریقہ پسند نہیں؟ کیوں تجھے اپنے مصطفیٰ کے پینے کا طریقہ پسند نہیں؟ جس نبی نے ہمیں اپنے بیٹیوں سے زیادہ فکر کی، آج اس مصطفیٰ کا غلام اپنے نبی کا کلمہ بولا کے زندگی گزارتا ہے۔ توبہ کرو اپنی زندگی سے، اپنا عشق اپنے نبی سے جتاؤ، اپنی محبت اپنے نبی سے جتاؤ۔ اے نوجوانوں، تمہارا خون گرم ہے، دنیا تمہارے گرم خون سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، باطل تمہاری طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ نوجوانوں، تمہیں تمہاری جوانی کی نسبت دے کر کے کہتا ہوں، ذرا تم اپنی جوانی کی گرمی دین کے کام میں لگاؤ، مسجد کی آبادی میں لگاؤ، محلے کی آبادی میں لگاؤ، دین کی خدمت میں لگاؤ، اللہ جزائے خیر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے سے بہتر ہے۔ نوجوان آج جوانی کے جوش میں بازاروں کی زندگی گزارتا ہے، راستوں میں گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر کے زندگی گزارے گا، 10 منٹ نکال کر مسجد کی طرف نہیں آتا۔ کیا حال ہے ہماری مسجد کا؟ گنے چنے بوڑھے لوگ رہتے ہیں، جنہیں بیٹھے تو اٹھنا نہیں آتا، اٹھے تو بیٹھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے لیے نماز ہے، دوسروں کے لیے نماز نہیں، کون فکر کرے گا؟ مصطفیٰ نے کیوں اتنی امت کی فکر کی؟ جانتے ہو ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی؟ جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی گھر میں۔ کون عائشہ؟ سارے بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی حالت میں دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ، کیا بات ہے آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ آپ کی خوشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے دل میں ارادہ ہوا کہ آج آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر میری مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا دعا کر دیں،
تو فوراً اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لی عائشہ، یا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، عائشہ کے کھلم کھلا کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، عائشہ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما، عائشہ کے آئندہ ہونے والے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ کون؟ امام الانبیاء، جس کا ہاتھ اٹھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھے اور اللہ مصطفیٰ کی دعا قبول نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ جب مغفرت کی دعا قبول ہوئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے مارے اتنا ہنسنے لگی، اتنا ہنسنے لگی، اتنا ہنسنے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنستے ہنستے اپنی پیشانی کو اپنے بغلوں میں، اپنے رانوں پہ لگا دیا۔ جب آدمی زور سے ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے اپنے سر کو اپنے رانوں پہ لگانے لگی اور خوب ہنسنے لگی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، اتنا ہنستی ہو، اتنی خوشی آپ کے اندر آئی، کس بات پہ اتنی خوشی آئی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ہم خوش نہ ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے، زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ امام الانبیاء نے میری مغفرت کی دعا کر دی۔ کیا فرمایا آقا نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ میں نے صرف ایک بار تیری مغفرت کے لیے دعا کی تو تو اتنی خوش ہو رہی ہے۔ جانتی ہو ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے ہر روز دعا کرتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے میں ہر دن یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا۔ یہ دعا تو میں ہر دن مانگتا ہوں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ کیا صلہ دیا ہم نے اللہ کے رسول؟ کیا صلہ دیا؟ ایک دوست 5 روپے کی چائے پلاتا ہے تو ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، نہیں رکھتے؟ ایک دوست 50 روپے کی بریانی کھلاتا ہے گرم گرم تو ہم اس کا احسان اپنے سر پہ رکھتے ہیں، رکھتے نہیں بھلاتے۔ اگر بھلا دیا دوسرے دن کیا کہتا ہے؟ مفاد پرست۔ کام کے وقت آتا ہے، کام ختم ہو کر بھول جاتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں ایک 5 روپے والی چائے پلانے پر ہم دوست کو یاد رکھتے ہیں، وقت وقت پر فون کر کے اس سے بات کرتے ہیں، اس کے تعلقات کو بڑھاتے ہیں۔ جس نبی نے ہمارے لیے ہر دن مغفرت کی دعا کی، ہم نے محمد کو کیا دیا؟ ہم نے محمد مصطفیٰ کو کیا دیا؟ اس کی سنتوں سے آج ہمیں محبت ہے؟ اس کے طریقوں سے آج محبت ہے؟ اس کے لباس سے آج محبت ہے؟ اس کے دین سے آج محبت ہے؟ اس کے شریعت سے آج محبت ہے؟ غیروں کی شریعت پسند آ رہی ہے، غیروں کا طریقہ آج مسلمان کو پسند آ رہا ہے، دل بدل غیروں کے فیشن میں آج مسلمان ڈوبتا جا رہا ہے، لیکن محمد کا طریقہ اپنی زندگی میں لانے، میں تفسیر سے بات نہیں کرتا، تفسیر سے بات ہماری مسجد میں ہوتی ہے، مدینہ مسجد اس وقت۔ میرے بھائیوں، مصطفیٰ سے محبت اپنی زندگی میں لاؤ، مصطفیٰ کے طریقے اپنی زندگی میں لاؤ، مصطفیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھی۔ کتنی آیتیں؟ 2 آیت۔
پہلی آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی منی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، اس کے بعد ایک دوسری آیت کو پڑھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ اگر تو چاہے تو تیرے بندوں کو عذاب دے سکتا ہے، کون پکڑے گا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو یہ تیری شان ہے، اس لیے کہ تو بہت بڑا رحیم و کریم آقا۔ ان دو آیتوں کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، زار و قطار رونے لگا، زار و قطار آہ و زاری شروع ہوئی۔ عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو روتا ہوا دیکھا کہ میرا مصطفیٰ کیوں روتا ہے، کیا کمی ہو گئی اس کو، کیا پریشانی ہو گئی اس کو، میرا لاڈلا نبی روئے اور میں خاموش رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لاڈلا بیٹا روئے اور باپ تماشا دیکھے، ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی بیٹا روتا ہے، بیٹا بولو کیا روتا ہے، کیا کرے، چاکلیٹ کھائے، آئس کریم کھائے، کیا کھائے، چلو چلو گاڑی میں، فوراً دکان پہ پہنچا کر اس کا رونا بند کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں، چاکلیٹ کھلاتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، کسی طرح میرا بچہ رونا بند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو جبرائیل امین کو بھیجا، اس کو جبرائیل امین کو بھیجا اور پوچھا، جاؤ میرے محمد سے پوچھو کیا پریشانی ہے رونے کی، کیا پریشانی تھی اللہ کے رسول؟ بھوک زیادہ لگی اس لیے رو رہے، گھر میں کھانا نہیں اس لیے رو رہے، کمائی میں نقصان ہو گیا اس لیے رو رہے، جیسے کہ آج ہم رو رہے ہیں، بزنس ٹھپ روتے ہیں، بزنس میں نقصان ہوا روتے ہیں، جائیداد لٹ گئی روتے ہیں، دنیا کے نقصان پر ہمیں رونا آیا، دین کے نقصان پر ہمیں رونا نہیں آیا، نماز کے چھوٹنے پر رونا نہیں آیا، سنت کے چھوٹنے پر رونا نہیں آیا۔ ارے عاشق رسول تیرے اندر کیسا عشق ہے محمد کا، تیری نماز چھوٹ رہی ہے تجھے رونا نہیں آتا، تیری زندگی سے محمد کی سنتیں نکل رہی ہے تجھے رونا نہیں آتا۔ بزرگان دین تو ایسی زندگی گزاری کہ زندگی میں ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی، کیا چھوٹی؟ جماعت کی نماز نہیں، صرف نماز جماعت سے پڑھنا چھوٹ گیا۔ لکھا ہے اس بزرگ نے اس نماز کو بعد میں آ کر 25 مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ پوچھنے والے نے پوچھا ایک نماز ہے 25 مرتبہ کیوں پڑھا؟ جواب دیا کہ اکیلا نماز پڑھنے سے اور جماعت کی نماز پڑھنے سے 25 درجے ثواب کا فرق ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری جماعت کی نماز چھوٹی تو میری 25 درجے کا ثواب کم ہو گیا، اس لیے رونا آ رہا ہے، اور دل میں یہ خیال کر کے 25 مرتبہ نماز پڑھ لی، ہو سکتا ہے اللہ میری 25 مرتبہ نماز پڑھنے پر مجھے جماعت کا ثواب۔ یہ تھے عشق رسول کرنے والے، ہمارے اندر آج نماز سے محبت نہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو۔ جبرائیل امین نے آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ
آپ اتنا روتے ہیں، آپ کے رونے کو دیکھ کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور وجہ پوچھی ہے کہ کیوں روتے ہو، کیا پریشانی ہے تم کو رونے، کیا پریشانی ہے؟ کچھ پریشانی ہو تو بتاؤ، اللہ اس کا حل نکالنے تیار ہے۔ تم کہو تو ہم مدینے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں، تمہارے اشاروں پر سونے کے پہاڑ تمہارے پیچھے چلائیں، کہو کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رونے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کا میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد، اس کے دین کا کیا ہوگا، اس کی آخرت کا کیا ہوگا، اس کے حشر کا کیا ہوگا، یہ غم مجھے رلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل امین گئے اور جواب لے کے آیا یا رسول اللہ اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تمہاری امت کی رہبری رکھے گا، تب اطمینان ہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کے لیے ہمارے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت فکر کی ہے، اس لیے آج ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے نبی کا دین لانے کی ضرورت ہے۔ دین کے اندر سب سے پہلے اعمال کے اعتبار سے بڑا عمل کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ارے اعمال میں سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ نماز۔ سب جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے؟ سارا مجمع جانتا ہے نماز سب سے افضل عمل، لیکن بتاؤ مسجد میں کتنے نمازی رہتے ہیں؟ کتنے نمازی رہتے ہیں؟ معلوم ہے نماز فرض، پھر بھی ہماری زندگی سے نماز چھوٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جو امتی نماز پڑھے گا آقا کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں، نہیں چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ختم کیا اس نے دین کو ختم کر دیا۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں دین نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں دین نہیں۔ آج امت کا 80% طبقہ نماز سے دور ہے، آج امت کا 80% طبقہ مسجد سے دور ہے، آج امت کا 80% طبقہ دین کے اعمال سے دور ہے۔ ہماری مسجدیں جمعے میں تو بھر جاتی ہیں لیکن ہر دن کے 5 نماز کے اوقات میں ہماری مسجد نہیں بھرتی۔ کیوں؟ دل میں نماز کا شوق نہیں، دل میں اللہ کا ڈر نہیں، نماز کے چھوڑنے پر اللہ کیا عذاب رکھا ہے اس کا آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں نماز پیدا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا۔ نماز چھوڑا سمجھ جانا مسلمان اور کافر میں کوئی فرق، نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، کیا فرق رہا؟ وہ بھی کھاتے پیتے زندگی گزار رہا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے زندگی گزار۔ سجدوں کو اہمیت دو، سجدوں کا اہتمام کرو۔ ایک سجدہ ابلیس نے چھوڑا، کیا ہوا؟ شیطان ملعون ہو کے اللہ کے دربار سے باہر آنا پڑا، ہونا ہی
शैतान ने कितने सजदे छोड़े? शैतान ने कितने सजदे छोड़े? कितने सजदे का इनकार किया? एक सजदे। कितने सजदे? एक सजदे। कुरान करीम कहता है वही कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। हमने मलाइका फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस। शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा इज़ अमरतुक, मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। क्या बात है कि मेरा आर्डर आने के बाद भी तो सजदा नहीं करता, मेरा हुक्म होने के बाद भी तो सजदा नहीं करता। हालांकि मेरा हुक्म सुनकर जिब्राइल भी सजदे में गिरा है, मीकाईल भी सजदे में गिरा है, इसराफील भी सजदे में गिरा है, इजराइल भी सजदे में गिरा है, अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मेरा हुक्म सुनकर सजदे में गिरे हुए हैं। तुझे क्या बात पहुंच गई कि तू सजदे से इनकार करता है? शैतान जवाब देने लगा अना खैरुम मिन, मैं इस आदम से बेहतर हूं इसलिए सजदा नहीं करता। तफसील में नहीं जा रहा। एक सजदे का इनकार किया। अल्लाह ने क्या कहा? उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। निकल जा यहां से, मेरे दरबार में रहने की इजाजत नहीं। मेरा हुक्म तोड़ करके मेरे दरबार में कोई नहीं रह सकता। एक सजदा का इनकार करने पर अल्लाह ने उसको दरबार से भगा दिया। मुसलमानों, आज हमारे कितने सजदे छूट रहे हैं, कितने सजदे छूटते हैं, कितनी नमाजें आज हमारी छूट रही है। तौबा करें, नमाज की पाबंदी अपनी जिंदगी में लाएं। क्यों शिकवा शिकायत है? हर एक की जुबान पर एक ही शिकायत है, मौलाना जिंदगी में बरकत नहीं है, मौलाना रोजी में बरकत नहीं है, मौलाना कमाई में बरकत नहीं है, मौलाना तिजारत में बरकत नहीं है, मौलाना जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। अरे जिस नमाज को छोड़ा है उस नमाज को जिंदगी में लेके आ। उस नमाज की बरकत से तेरी रोजी में भी बरकत आएगी, तेरी उम्र में भी बरकत आएगी, तेरे घर में भी सुकून आएगा, तेरे दिल में भी सुकून आएगा। नमाज की बरकत से जिंदगी बदल जाती है, नमाज के छोड़ने से सब चीजों से बरकत उड़ जाती है। करेंगे इंशाअल्लाह। ये महाने मशवरे, ये जोड़, ये इज्तिमा, ये सब इसलिए है हमारी जिंदगी में दीन 100% आए। उसकी फिक्रें हैं बस, कुछ नहीं। हालात आपने सुना, क्या हालात हैं कलियों, कितने नमाजी हैं, कितनी जिंदगी के अंदर दीन है। इसलिए यहाँ से फिक्र लेकर के जाए कि इंशाअल्लाह हम अपने मोहल्ले के सब घरों तक नमाज की दावत पहुँचाएंगे, खुद भी नमाज पढ़ेंगे, दूसरों की नमाज की दावत देंगे, सारे मोहल्ले के अंदर नमाज की फिक्र करेंगे।